بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو حمد یا تعریف ان چیزوں پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کاموں کو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اس منظم نظام کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہایت حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان تمام فیصلوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اس نوع انسانیت کو ہوتا ہے۔ تو بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو اس دنیا کے اندر قائم ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم گویا اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ گویا یہ پورا کا پورا کائناتی نظام اور پھر اسی طرح یہ انسانی معاشروں کا نظام یہ محض کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے یا کسی ایسی صورت کی کارفرمائی نہیں ہے کہ جو نہ سنتی ہے اور نہ بولتی ہے۔ یہ گونگی بحری قوتوں کی کارفرمائی کا انکار ہے۔ در حقیقت اس پورے نظام کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت جو خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، قدرت بھی رکھتی ہے، فیصلے بھی کرتی ہے اور اس دنیا کے اس پورے نظام کا منبع ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کل کائنات کے تمام وجودوں کا منبع ہے۔ اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے اس نظام کو جو اس کی کارفرمائی ہے، اس کے اندر ایک تنظیم ہے، اس کے اندر ایک حکمت موجود ہے اور اس کے اندر ایک ارتقاء کا عمل موجود ہے۔ اس تمام چیز کو سامنے رکھ کر اب گویا ہم اللہ تعالیٰ کے اس طے شدہ منصوبے، اس کی طے شدہ طریقہ کار، اس کے سوچے سمجھے نظام پر ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور اس طرح گویا ایک انسان اپنے آپ کو اس دنیا کی ہر طاقت سے آزاد کر رہا ہے، اپنی فکر کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برتر ذات کی حمد و ثنا سے بنیادی طور پر فائدہ اور منشا بھی یہی ہے کہ اس انسان کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ جب وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، تو گویا وہ سوسائٹی کے اندر تمام بالادستیوں کا انکار کرتا ہے، تمام اقتداروں کا انکار کرتا ہے، ہر قسم کی برتریوں کو وہ مسترد کرتا ہے اور صرف برتر ذات اللہ کی مانتا ہے۔ اس طرح اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے، اس کے ارادے آزاد ہوتے ہیں، اس کے فیصلے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا سب سے پہلا پیغام ہی انسانوں کی آزادی کا ہے۔ اب وہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے گا، نہ کسی کی خوشامد کرے گا، نہ اس سے کسی قسم کا تقاضا رکھے گا، نہ اس کی اپنے ذہن پر کسی قسم کی بالادستی قبول کرے گا۔ اللہ کی جو ذات ہے یہ در حقیقت اس دنیا کے اندر انسانیت کی آزادی کو یقینی بنانے والی ہے۔ تو اس لیے غیر اللہ کی غلامی کا انکار کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کی باقی چیزوں کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہو سکتی۔ باقی جن چیزوں سے انسان کا تعلق ہے ان کا شکریہ ادا کرنا وہ ایک ضمنی چیز ہے۔ بنیادی طور پر تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اور طاوعیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق یا اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم باقی لوگوں کی ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل احسان اللہ کی ذات کا ہے۔ اس لیے کسی بھی طور پر ذہنوں پر کسی اور کی بالادستی کو مسلط کر کے ان کی تعریف میں مصروف ہو جانا، اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی جو آغاز ہے وہ خوشامد سے ہوتا ہے، بیجا تعریف سے ہوتا ہے، اور لوگوں کی یہی تعریف بڑھتے بڑھتے ایک انسان کو توحید سے دور کرتی چلی جاتی ہے اور بالآخر اس کو شرک کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے قرآن سب سے پہلے اس چیز کی نفی کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ اس انسان کے محدود علم سے بہت ہی اونچی ہے، بہت بالاتر ہے، اس وجہ سے اللہ کی ذات کی پہچان صفات سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم ان صفات کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی صفت رب العالمین کی ذکر کی گئی کہ تمام جہانوں کی ربوبیت اس کے پاس ہے، تمام اقوام کی ربوبیت اس کے پاس ہے،
گویا ایک عالمگیر معاشرے کا تصور اللہ تعالیٰ کی صفت کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا اس کی ذہنوں اور اس کی سوچوں کی وسعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے گویا کل جہان، تمام اقوام، کائنات کے مختلف عالم، ان تمام کی ربوبیت وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، تو نظام ربوبیت اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا موجود ہے، اور ربوبیت کا مطلب کسی بھی چیز کے بنیادی تقاضوں سے لے کر اور اس کے تمام ارتقائی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اس وجہ سے یہ ربوبیت کا نظام ہمیں معاشرے کے اندر، کائنات کے اندر قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے گا تو کوئی بھی اس دنیا کے اندر اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتا۔ سوسائٹی کے اندر وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر لوگوں کو اپنے ماتحت بنا لینا، ان کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، ان کے بارے میں فیصلے اپنے اختیار میں لے لینا، یہ ربوبیت کا انکار ہوتا ہے۔ تو ربوبیت عالمین گویا اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ تمام کائنات، تمام اقوام، انسانیت کی تمام جماعتیں، دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، ان تمام کی ربوبیت کا نظام اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جو لوگوں کی ان جائز وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا محتاج بناتے ہیں، گویا وہ خود رب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کی تمام ربوبیتوں کا انکار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ تو رب العالمینی گویا اللہ تعالیٰ کی وہ بنیادی صفت ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے تمام ارباب کا انکار کرنا ضروری ہے، ورنہ رب العالمین کی صفت کو مکمل طور پر ایمان کا جز نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے سوسائٹی کے اندر رب العالمینی کے تصور کے ذریعے گویا ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ دین کا پیغام عالمی ہے، دین کا پیغام تمام اقوام کے لیے ہے، دین کا پیغام کسی علاقے یا کسی قوم تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمینی کا ایک مکمل تعارف کرا رہا ہے، تو اس تعارف کی اساس پر سوسائٹی میں ایمان والی جماعت کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ سوسائٹی میں ایسا نظام تشکیل دے کہ سوسائٹی کے تمام افراد اپنی بنیادی ضروریات سے کسی بھی طور پر محروم نہ ہوں، اور یہ اللہ کی ربوبیت کائنات کے اندر موجود ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت اس دنیا میں انسانی معاشروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو کائنات کی ربوبیت تو ظاہر ہے کہ اس انسان کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اس کا مشاہدہ، اس کا مطالعہ یقیناً اس کو کرنا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں اس کو اس کے بہت سے مظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اصل چیز اس انسان کو اپنے معاشرے کی تشکیل پہ توجہ دینی ہے، اور اس سوسائٹی کے تمام افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل، چاہے وہ مدنی وسائل ہوں، زرعی وسائل ہوں، صنعتی وسائل ہوں، وسائل کی کوئی بھی نوعیت، ان تمام تک پوری سوسائٹی کی رسائی کا نظام قائم کرنا یہ قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔